میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنا فرض ادا کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے ان کا میرے ساتھ رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ مجھ پر بہت غصہ بھی کر جاتے تھے، مجھے ڈانٹ بھی جاتے تھے، مگر جب سے میری امی کی وفات ہوئی ہے تب سے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں جب رخصت ہو کر اپنے گھر میں آ گئی تو یہاں پر صرف میرے شوہر تھے اور گھر کے ملازمین۔ انہیں ان کے چچا چچی نے پالا تھا۔ بڑے ہونے پر ان سے اختلافات ہو گئے تھے۔ ان کے باقی رشتے دار گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کا کسی کی طرف بھی آنا جانا نہیں تھا۔ یوں میں سسرالی جھنجھٹ سے بالکل آزاد تھی۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے مگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے دل میں بھی ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ان کی عمر کا اتنا احساس نہیں تھا، مگر ان کی ذات کے کچھ پہلو مجھے الجھن میں مبتلا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بہت مشکوک حرکتیں کرتے تھے۔ اکثر کبھی انہیں کال آتی تو وہ اٹھ کر باہر چلے جاتے اور سوچ میں پڑ جاتے تھے، اور میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ میرے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ شروع میں نے اس بات کو اتنا سر پر سوار نہیں کیا، مگر رفتہ رفتہ میری الجھن میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اکثر گھر لیٹ آتے تھے اور کتنی بار ایسا ہوا کہ رات کو سوتے ہوئے انہیں کال آئی اور وہ اٹھ کر باہر چلے گئے، اور میں پریشان سوچتی رہ گئی کہ یہ کہاں گئے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا میرے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا۔ میری کوئی بھی بات منہ سے نکلنے سے پہلے وہ پوری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کبھی کوئی فرمائش اور کوئی خواہش نہیں کی تھی، اور شادی کے بعد مجھے لگتا تھا میری تمام محرومیوں کا ازالہ ہو گیا ہے، مگر یہ جو ان کی مشکوک حرکتیں تھیں انہوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میں یہ جان کر رہوں گی کہ وہ کون سی چیز ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب بھی وہ بات کرتے کرتے باہر نکل جاتے تو میں بھی کسی بہانے سے ان کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے، میرا شاپنگ پر جانے کا ارادہ تھا۔ ہم دونوں خوشی خوشی جانے ہی لگے تھے کہ جب انہیں کال آ گئی۔ دوسری طرف کی بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونک پڑی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور میں غصے سے وہیں پر کھولتی رہ گئی۔ مگر پھر وہ واپس آ کر انہوں نے مجھے منا لیا تھا، مگر میرے دل میں وہ بات اٹک رہی تھی۔ وہ کون ہے جو میری ذات سے زیادہ اہم ہے ان کے لیے، جس کی ایک کال پر دوڑے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے وہ مجھے بار بار چونکا رہے تھے۔ ایسی کون سی خبر تھی جس کو سن کر یہ اتنے پریشان ہو گئے تھے اور اس خبر کو مجھ سے چھپا رہے تھے؟ میں اب اس بات کی کھوج میں لگ گئی تھی۔ اس دن میں کچن میں اپنی پسند کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب میں اس کام سے فارغ ہو گئی تو میں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ میں نے اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ میری امی مجھے لے کر نانو کے گھر آ گئی تھی۔ یہاں پر نانو کے علاوہ میرے 2 ماموں رہتے تھے اور دونوں شادی شدہ تھے۔ دونوں ممانیوں کا سلوک میری امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ پورا دن میری امی سے گھر کے کام کرواتی رہتی تھیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی سناتی رہتی تھیں۔ نانو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے غم کا احساس تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میری امی دوسری شادی کر لیں۔ میرے ساتھ بھی ممانیوں کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ ان کے بچے مجھے بہت زیادہ مارتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اور اگر میں ان کی شکایت کرتی ان سے تو الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی تھی۔ میرے دونوں ماموں دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتے تھے۔ وہ گھر کے حالات سے بے خبر تھے۔ دونوں ممانیاں انہیں سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتی تھیں، اور وہ بس اپنی بیویوں کی بات سن کر ہی مطمئن ہو جاتے تھے۔ انہیں بھی کبھی اپنی بوڑھی ماں اور بیوہ بہن سے بات کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ ان کے اسی رویے سے ہی ان کی بیویاں اتنا حد سے بڑھ گئی تھیں۔ پھر نانو کی کوشش رنگ لے آئی۔ میری امی کے لیے ایک رشتہ آ گیا، مگر یہ رشتہ میرے نانو کو پسند نہیں آیا تھا۔ مگر میری امی اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ان سے میری تکلیف اور دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ ماں تھی، وہ اپنی اولاد کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کیسے سکتی تھی؟
میری نانو نے انہیں سمجھایا، یہ تم دونوں ماں بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ مگر امی تو فیصلہ کر چکی تھی، پھر ان کی شادی ہو گئی، میں نانو کے پاس اکیلی رہ گئی۔ چند دن کے بعد وہ مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ یہ گھر میرے گھر کی نسبت بڑا تھا، یہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی بچہ نہیں تھا جو میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا۔ یہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی تھی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتی رہتی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اسے بہت غصہ آ جاتا تھا اور ہذیان بولنے لگتی تھی۔ امی مجھے ان کی نظروں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ یہ تمہاری دادو ہے، انہیں دادی کہا کرو۔ میں جب انہیں دادی کہہ کر پکارتی تھی تو وہ مجھے ہڈ حرام اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگتی تھی۔ امی مجھے ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا دیتی تھی، اور جو میرا سوتیلا باپ تھا ان کے ماتھے کے تیور ہر وقت چڑھے رہتے تھے، وہ مجھے غصے سے گھورتے رہتے تھے، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بہت خراب تھا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ میں سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے بس کردار بدلے تھے، باقی حالات تو جوں کے توں تھے۔ امی اب بھی چھپ چھپ کر روتی تھی۔ انہوں نے مجھے قریبی سرکاری اسکول میں بٹھا دیا تھا، میں پڑھنے لکھنے میں بہت اچھی تھی۔ امی کو مجھے پڑھانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میں نے بارہا اپنے سوتیلے باپ کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ وہ اضافی خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ میں بھی امی سے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، میں ان کے حالات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی، پھر ان کو کیسے تنگ کر سکتی تھی۔ امی نے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا کہ جب ان کا کام اسی طرح سے چل نکلا تو انہوں نے مجھے بہت اچھے پرائیویٹ اسکول میں بٹھا دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور میری امی کے سر سے ذمہ داری کا ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اب امی کی زندگی قدرے آسان ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے، اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ وقت بدل گیا تھا۔ میں کل کی چھوٹی سی اب جوان ہو چکی تھی۔ میں بے تحاشا حسین تھی۔ جب میری دوستیں میری خوبصورتی کی تعریف کرتی تھیں تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں بھی یہ سوچتی تھی کہ مجھے کوئی شہزادہ بیاہ کے لے جائے گا۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد میرا ارادہ بی ایس کرنے کا تھا۔ امی نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ گھر سے بھی میں یونیورسٹی میں آسانی سے آ جا سکتی تھی، مگر میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ امی نے ایسا کیوں کیا۔ میں ان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ بہت مشکل سے میرا ہاسٹل میں دل لگا تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر گھر جاتی تھی، اور میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ امی اور ابو کی آپس میں سرد جنگ قائم ہو گئی تھی۔ ابو کسی بات پر امی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر امی ان کی بات ماننے سے انکار کرتی تھیں۔ میں امی کی اس بات سے بہت حیرت زدہ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بہت فرما بردار تھیں، اور انہوں نے ساری زندگی ان کی ہر بات مان کر ہی گزاری تھی۔ مگر اب ایسی کون سی بات تھی جس میں وہ اختلافات کر رہی تھیں؟ ان دنوں مجھے یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں، میرا تیسرا سیمسٹر چل رہا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ اختلافات رہنے لگا تھا۔ میں جب امی سے اس بارے میں پوچھتی تو مجھے ٹال دیتی تھیں، اور مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ابو کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ انہوں نے بھی ابھی تک مجھے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا۔ وقت پر لگا کر بیت گیا تھا۔ میرا یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ میرا ایک ہی پیپر رہ گیا تھا، اور ایک دن کے بعد میں نے گھر واپس جانا تھا۔ میں رات کو بہت دیر تک امی کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ پھر ان سے بات کرنے کے بعد میں نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا کہ مجھے کوئی پڑھائی میں ڈسٹرب نہ کر سکے۔ شام کو میں یونیورسٹی سے فری ہوئی تھی، اور ہاسٹل میں آنے کے بعد جب میں نے اپنا موبائل آن کیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میری امی فوت ہو چکی تھی۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنی امی کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں بہت گمسم سی رہنے لگی تھی، بالکل چپ چاپ اور خاموش، ارد گرد سے بالکل بے نیاز اور بے خبر ہو کے، جیسے دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ امی کے جانے کے بعد میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تھا، مگر میرے سوتیلے باپ کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بالکل کسی باپ کی طرح میرا خیال رکھنے لگے تھے، بہت محبت اور شفقت سے پیش آنے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ میں امی کے غم کے اثر سے نکلنے لگی تھی۔ محلے والوں کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ میری وہاں موجودگی کا جواز تلاش کرنے لگے تھے۔ میرا اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہنا غیر شرعی ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔
نانو فوت ہو چکی تھی اور مومانیوں کا رویہ میرے اور امی کے ساتھ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ ہم دونوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایسے میں ان کے پاس جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابو نے بھی اس بارے میں بہت سوچا تھا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر کے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ میں بچپن سے ہی باپ کی محبت کو ترسی ہوئی تھی۔ امی کے فوت ہونے کے بعد ہی صحیح مجھے اپنے سوتیلے باپ کی محبت مل گئی تھی اور میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کا کوئی دوست تھا، مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میرے لیے انہوں نے بہتر ہی سوچا ہوگا، اس لیے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد میں مطمئن زندگی گزارنے لگی تھی، کیونکہ سسرال میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے مجھے کوئی مسئلہ ہوتا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، مگر ان کی حرکتیں مشکوک تھیں اور ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا کہ کسی معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ کیا ہے مجھے اس کی کھوج لگانی تھی، اور میں ان کی باتیں چھپ چھپ کر سننے لگی تھی، مگر مجھے کبھی اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی میرا ارادہ ان کی باتیں سن کر اس راز کا پتہ لگانا تھا، مگر ایک دم سے انہوں نے دروازہ کھول لیا۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر بھوکلا گئے تھے۔ ارے تم یہاں کب آئی؟ ابھی آئی ہوں۔ آپ کس کے ساتھ فون پر باتیں کر رہے تھے؟ ارے کسی کے ساتھ نہیں، دوست تھا میرا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں یہ کہتے سنا تھا کہ اس کا اچھے سے دھیان رکھنا، باہر نہ نکلنے پائے، اور یہ سن کر میں چونک گئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کو اغوا کیا ہوا تھا؟ جب یہی بات میں نے ان سے پوچھی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور انہوں نے مجھے صاف طور پر ٹال دیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، مگر میرے دل میں جو شک کا بیج بویا تھا میں آسانی سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کسی نتیجے تک پہنچ کر ہی رہوں گی۔ اس کا مجھے پھر جلد ہی موقع مل گیا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ آج میرے شوہر کی طبیعت خراب تھی، آج وہ گھر پر ہی تھے۔ ہم دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک سے ان کی موبائل پر کال آ گئی۔ وہ کمرے سے باہر جا کے کال سننے لگے۔ اس سے پہلے ان کی جتنی بھی کال آئی تھی انہوں نے میرے سامنے ہی سنی تھی، اور یہ ایسی کون سی خاص بات تھی کہ جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ میرے اندر کا جاسوس ایک دم سے بیدار ہو گیا تھا اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ وہ ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے جلدی سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کیا، جو میں کتنے دنوں سے سوچ کر بیٹھی تھی۔ اپنا برقع نکالا اور نقاب کرنے کے بعد جب گاڑی باہر نکلنے کی آواز آئی تو میں بھی باہر چلی گئی۔ گھر سے نکلتے ہی مجھے رکشہ مل گیا اور ان کی گاڑی ابھی روڈ پر ہی تھی۔ میں نے رکشے والے کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا، مگر ہم تھوڑے فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہے تھے تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، مگر مجھے امید تھی کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ بھی لیا تو وہ مجھے نہیں پہچان پائیں گے۔ ان کی گاڑی ایک سنسان علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس سے آگے لوگوں کے کچے مکان تھے۔ یہاں پر کچی روڈ تھی جس پہ تیزی سے گاڑی چلنے کی وجہ سے دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ گاڑی ایک حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور اس سے تھوڑے فاصلے پر انتظار کرنے کو بولا۔ رکشے والا ایک شریف انسان تھا، اس نے ایک سائڈ پر اپنا رکشہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں اب اس حویلی کے قریب پہنچ چکی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کے اندر کیسے داخل ہوں گی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے اس حویلی سے ایک انسان کو باہر جاتے دیکھا۔ وہ اپنے حلیے سے سیکورٹی گارڈ لگ رہا تھا۔ وہ دروازے کو بغیر بند کیے چلا گیا تھا۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ میں اس حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ بہت پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی کی سب سے عجیب بات مجھے یہ لگی تھی کہ یہ حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے، لیکن اندر سے مجھے یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر یہاں پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تو مجھے اپنے شوہر سے بہت ڈانٹ پڑنی ہے۔ مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کچھ ایسا ہے جو میری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں دبے قدموں سے اس کے حال میں داخل ہو گئی اور اس کمرے سے مجھے باتوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میرے شوہر کی تھی، اور دوسری آواز، اس کو تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ واقعی میری امی کی آواز تھی، مگر وہ ایک کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور بہت برے حالوں میں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پلٹ کر دیکھا تو جیسے پتھر کی مورت بن گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پر پہنچ چکی ہوں اور یہ سب دیکھ چکی ہوں۔ میں مزید اپنے حواسوں پر قائم نہیں رہ سکی تھی اور دھڑام سے زمین پر گر گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے پاس میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ ماں جس کو میں مردہ سمجھ کر کئی بار رو چکی تھی، کتنی بار اس کے لیے قرآن خوانی کروا چکی تھی، اور وہ میرے سامنے زندہ تھی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کا کوئی لمحہ کیا ہو سکتا تھا؟ مگر پھر ان کی موت کا ڈرامہ، یہ سب کچھ کیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ چکرا رہا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے کہا، تم ابھی زیادہ مت سوچو، اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، گھر چلنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اور وہ ایک پورا دن میں ہسپتال میں گزار کر آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ میرے سامنے ہی نہیں آئے، نہ ہی میرے ابو نے میرا سامنا کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں امی کے ساتھ گھر آ گئی تھی، یہاں پر میرا شوہر اور ابو دونوں ہی موجود تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں نے امی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کچھ کیا تھا؟ امی نے میرے شوہر سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تم کالج میں پڑھتی تھی تو اس کی تم پر نظر پڑ گئی تھی، یہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تمہاری وجہ سے ہی اس نے تمہارے باپ کے ساتھ دوستی کی۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک تو مجھے اس کی بڑی عمر پر اعتراض تھا، دوسرا اس کی عادتیں بھی خراب تھیں، مگر تمہارا باپ مسلسل اس کی طرفداری میں مصروف تھا اور تمہاری اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتا تھا۔ میں کسی صورت بھی یہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں کنویں میں کیسے جھونک سکتی تھی؟ مگر تمہارے باپ کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پیسے کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یوں پھر اس مقصد کے لیے مجھے منظر سے ہٹا دیا۔ تمہارے شوہر نے تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے اغوا کروا دیا۔ میں اس کی راہ میں واحد رکاوٹ تھی، اور تمہارا باپ تو پہلے سے ہی اس کا ہمنوا تھا۔ سارا پلان تم سے شادی کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ کے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں تمہیں اس کے ارادے کے بارے میں بتا دیتی تو تم یہ شادی کبھی نہ کرتی۔ میں حیرت سے منہ کھولے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ خبر میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے شکوہ نہ ہو گئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں گزارتی تھی، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے کھانے پینے کا کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرا شوہر بار بار مجھے کال کر رہا تھا، میں نے تنگ آ کر اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج میں صبح سے خالی پیٹ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میری امی میرے پاس آئیں۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میں خاموش رہی، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد انہوں نے پھر سے پوچھا، تمہیں میں نے ایک بات نہیں بتائی؟ اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کون سا انکشاف باقی ہے؟ تم ماں بننے والی ہو، اور یہ بات میرے لیے واقعی کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں خوش ہوں یا غمزدہ۔ عائشہ، یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے، اور اب تمہارے ساتھ ایک اور زندگی بھی جڑی ہوئی ہے۔ تم جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر ہی کرنا، کیونکہ یہ ایک تمہاری زندگی نہیں، دو زندگیوں کا معاملہ ہے۔ تمہارا شوہر شرمندہ ہے اور وہ اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑ چکا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اسے ایک موقع اور دو۔ میں نے بھی تمہارے باپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہم عورتوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں۔ ہمیں اپنے شوہر کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھول جانا ہی پڑتا ہے۔ مجھے رہ رہ کر تمہاری نانی کی وہ بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کو جبکہ وہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہو، اسے اپنی دوسری شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کا یہ فیصلہ اس کی اولاد کی آنے والی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی اولاد اپنائی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں نفسیاتی مریض بھی بن جاتی ہے۔ تم ایک بیٹی کی ماں ہو اور تمہیں سنبھل کر چلنا ہوگا۔ تم کیا جانو وہ غیر مرد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسے اپنی بیٹی بھی تسلیم کرے گا یا نہیں۔ اور میں اب سوچتی ہوں کہ اماں کی بات کتنی درست تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں کتنی دیر تک سوچ میں گم رہی۔ شام کو میرا شوہر جب آیا وہ بہت شرمندہ تھا، بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور مجھ سے گھر چلنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام بری عادتوں کو چھوڑ دے گا، اور میرے پاس اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے وعدے پر یقین کر کے اس کے ساتھ چلی آئی، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرا یقین غلط نہیں تھا۔ اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیا تھا، اور میں خوش تھی کہ ایک غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئی۔